بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ہی سامعین، ناظرین، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے، ایک قول ہے کہ اگر کوئی حکمران ہو اور اس کے یا اس کی حکمرانی میں ایک بکری بھی اگر چوری ہو گئی تو اس کی ذمہ داری اس ریاست اور اس حکمران کے اوپر۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھیں، اس کی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کے احساس کو سمجھیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں یہاں پر اپنی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں، ریاست کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ وہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے۔ اگر میرے پاس ایگزیکٹو اختیار ہوتا تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بلاتا، ان سے باز پرس کرتا کہ یہ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور موبائل ٹیلی فون چوری ہی کیوں ہوتے اور بازیاب کیوں نہیں ہوتے، اور بازیاب ہو بھی جائیں تو جن کی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے ان کو کیوں نہیں دی جاتی۔ لیکن کیونکہ ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے تو میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، حالانکہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ اگر کسی کی املاک، کسی کا کاروبار، کسی کی جائیداد پر کوئی بھی شخص قابض ہو یا چوری ہو جائے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو انصاف دلائے۔ اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا، اور میرے ساتھ میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا، اور یہ دن آج ممکن ہوا کہ میرے رائٹ اور لیفٹ جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، پیچھے کیمرے مارو، ادھر آ جاؤ، یہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں جو اپنی موٹر سائیکلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور تھانوں کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں۔ مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یا ذمہ داری جس کے کاندھوں پر ہوتی ہے، اگر وہ ایک موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد وہ بسوں میں جا کر، ٹیکسیوں میں جا کر تھانوں کے اور عدالتوں کے چکر لگائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس چیز سے آگے بڑھ کر ہمارے دوستوں نے ساتھ دیا، معاونت کی، ظفر عباس بھائی جیسے دوستوں نے ہمت دلائی، فرحان حنیف جو کراؤن موٹر سائیکل کے آنر ہیں انہوں نے، ریحان چاولہ صاحب نے، اور بہت سارے دوستوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ مرحلہ وار انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے آج 208 ہیں تو جیسے جیسے موٹر سائیکلز آتی رہیں گی ویسے ویسے اس شہر کراچی یا سندھ میں کسی کی بھی رہنے والے کی موٹر سائیکل چوری ہو چکی ہے، ہم اسے یقینی طور پر موٹر سائیکل کا یہ تحفہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے، اللہ نے چاہا۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، اور اس مایوسی سے بچنے کے لیے ہم نے ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ہم نے ایک امید کی جو کرن ہے، ایک بیل ہے، ایک گھنٹی ہے، وہ باہر لگائی، اور یہ اس لیے لگائی ہے کہ کوئی شخص، جیسے ظفر عباس بھائی نے کہا
کہ خودکشی نہ کرے، زہر نہ کھائے، اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مایوس واپس نہیں لوٹے۔ ہم ہر ممکن کوشش کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ جسے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد ہے کہ اگر سچائی کی نیت سے، دل سے اگر یہ ٹھان لی جائے کہ ہم نے مدد کرنی ہے ان لوگوں کی جو بے آسرا ہے، مجبور ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو میں کم از کم، میں اور میری ٹیم جو کہ یہاں ابھی بیٹھی ہے، ہمارے پرنسپل سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں، بلال میمن صاحب، ہمارے رخسانہ رضی صاحبہ بیٹھی ہیں جن کی بڑی محنت اور کاوش ہے، خالدہ صاحبہ بیٹھی ہیں، باقی بھی ہمارے جتنے دوست ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گورنر ہاؤس کی جو ٹیم ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید یہ بھی لوگوں کے تصور سے باہر ہوگا کہ انہوں نے یہاں 24 گھنٹے کام کیا۔ میں تو شاید 16-18 گھنٹے کے بعد چلا جاتا تھا، لیکن یہاں پر لوگوں نے اپنے اس کام اور اس ذمہ داری سے ہٹ کے جو ان کو دی گئی تھی اس سے آگے آ کر لوگوں کے جذبے دیکھ کر، چاہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن ہو یا بقرعید کا دن ہو یا آئی ٹی کے پروگرام جو کہ آپ کے عقب میں، آپ کے بالکل پیچھے 5,000 لوگوں کے 3 سیشن ہوتے ہیں۔ یہاں پر دانیال بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو سی او ہیں، اور پچھلے ہفتے میں یہ قصہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایک بچی نے مجھے روکا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں سے، کہ نہیں۔ اس نے کہا میں یہاں ابھی آنا میں نے شروع کیا ہے، 15-20 دن سے میں آ رہی ہوں۔ اس نے کہا اس سے پہلے میں اپنے ٹیلی فون میں ایزی کارڈ یعنی لوڈ کرانے کے لیے پیسے اپنے رشتہ دار، کزن یا گھر والوں سے ادھار مانگا کرتی تھی، اور کالج کا خرچہ بھی مجھ سے نہیں نکلتا تھا۔ اس نے کہا بھی میں نے سیکھنا شروع کیا ہے اور میں نے $200 کما لیے۔ تو جو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ اس $200 کے نہیں تھے، بلکہ وہ اس چیز کے آنسو تھے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ 200 نہیں بلکہ $2,000 بھی کمائیں۔ تو یہ جو 50,000 بچے یہاں اس 1 سال میں تعلیم حاصل کریں گے، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پر کوئی سیاست نہیں، اس یونیورسٹی، منی یونیورسٹی کی مارکی پہ کوئی جھنڈا نہیں ہے، اس میں صرف خلوص نیت اور یہ یقین تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور میڈیا کے دوست بھی گواہ ہیں، بلکہ میں ان سے دیر سے آنے پہ معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ان بھائیوں نے میرا بڑا انتظار کیا اس گروپ سے، آپ سب بھی گواہ ہیں کہ یہ موٹر سائیکلیں ہوں یا آئی ٹی کی یونیورسٹی ہو، راشن ڈرائیو ہو، یا لوگوں کا اس گورنر ہاؤس کے اندر بلا خوف و خطر آنا جانا ہو، یہ تصور میں نہیں تھا اس گورنر ہاؤس کے لیے، سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے مکمل کرا دیا کیونکہ اس میں ایک یقین شامل تھا، اور وہ یقین یہی ہے کہ ہم سب مستمر اگر چاہیں لوگوں کی مدد کرنا، اچھا کام کرنا، تو وہ یقیناً ہو سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ آئے ہیں جن کو یہ موٹر سائیکلیں ملنے جا رہی ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس بار تو مل گئی ہے، اگلی بار چوری ہونے میں میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو آپ لوگوں نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور مبارکباد میں پھر دوں گا کہ آپ اگر جس طرح ظفر عباس بھائی نے کہا کہ ایک موٹر سائیکل کی کیا اہمیت ہے کسی گھر کے لیے، وہ مجھ سے زیادہ ظفر بھائی جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں
اور مجھے بھی اس کا ادراک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرحلہ وار یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور میں یہ یقین دلا سکتا ہوں اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے. جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بیچنا ہی کیوں نہ پڑے، کیونکہ کہتے ہیں نا جب کسی چیز میں مزہ آ جائے تو آدمی بار بار کرتا ہے. تو مجھے اس چیز میں انتہائی دلی اور قلبی جسے کہتے ہیں سکون ملتا ہے کہ جب ہم اپنے بھائیوں کے چہروں پر کچھ تھوڑا سا کر کے خوشی دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ خوشیوں کا سلسلہ لیپ ٹاپ کی صورت میں باقی چیزوں میں جاری اور ساری رہے گا. یہ آپ کو جو گورنر صاحب نے انیشیٹو لیے ہیں اور کافی سارے انیشیٹو جو گورنر صاحب کے چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بول رہا کہ بہت اچھا یہ نظام کیا انہوں نے، بہت اچھا نظام کیا. یہاں پہ پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. پہلے تو ہر آدمی یہاں پہ اس جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا ہے. انہوں نے اگر بلایا ہے ویلکم، بہت اچھا کیا انہوں نے. عام آدمی کو عزت دی. جن کی موٹر سائیکلیں بائکیں چوری ہو گئی بیچارے نہیں لے نہیں سکتا، نہیں کیا پرانی بھی نہیں لے سکتا ہیں، ان کو لیے یہ گاڑی دے رہے ہیں، چلو اس کا روزگار چل جائے. بہت اچھا عمل کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو ہاں آپ کو اس سے کیا میں ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بڑا بڑا. اور آپ کو اس سے کیا آسانی ہوگی؟ اس پہ آسانی ہوگی جب بائک ملے گی 100 مسئلے مسائل جلدی حل ہوں گے. 100 مسئلے مسائل جلدی سے جلدی حل ہوں گے ہر ایک کے انشاءاللہ تعالیٰ. جن کو بھی بائکیں ملیں گی ان کے روزگار کے موقع کھلیں گے. سمجھے، بہت اچھا عمل ہوا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو سر یہ آپ کو اس انیشیٹو کے بارے میں جو گورنر صاحب نے لیا ہے اور بھی باقی جو انیشیٹو ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کیا اپنے خیال رائے دینا چاہیں گے؟ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنر صاحب نے جو کام شروع کیا ہوا ہے بہت بہتر کام شروع کیا ہوا ہے. ہم لوگ آج تک سن رہے تھے مگر آج اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. یہاں پہ گورنر صاحب کی تقریر بھی ہم نے سنی، بہت اچھی باتیں کی ہیں. وہ آئی ٹی کے کورس کے بارے میں اور راشن وغیرہ کے بارے میں. ہماری بائک چوری ہوئی تھی تو ہمیں آج وہ بائک دے رہے ہیں. ادھر سب کے سامنے بولا ہے، میڈیا کے سامنے بولا ہے، اور ہمیں آج اپنی بائک مل جائے گی. ہم بہت خوش ہیں اس لیے کہ ہماری بائک چوری ہو گئی تھی، ہمارے پاس دوبارہ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور تقریباً 3 مہینے سے ہم جو بغیر بائک کے تھے. آج گورنر صاحب کی مہربانیوں سے آج ہمیں بائک مل جائے گی. اب آپ کو اس بائک کی وجہ سے آسانیاں ہوں گی کیا؟ جی بہت آسانی ہوگی. سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی جانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم ڈرائیور ہیں اور ہمیں صبح جلدی پہنچنا ہوتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور ٹائم پہ نہیں پہنچا جا سکتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 2 گاڑیاں بدلی کرنی پڑتی ہیں، 3 گاڑیاں. بائک سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور گاڑیاں بھی تبدیل نہیں کرنی پڑتی ہیں. یہ خاص بات ہے بائک کی. جو گورنر صاحب کا انیشیٹو ہے بائک کا اور بہت ساری انیشیٹو ہیں جن کے بارے میں گورنر صاحب نے یہ بتایا. جو دیا انہوں نے کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. الحمدللہ اللہ پاک ان کو صحت والی، سکون والی، عافیت والی زندگی دے اور یہ اس طرح کے کام کرتے رہیں. اور جو غریبوں کی موٹر سائیکلیں چھینی ہیں، چوری ہوئی ہیں، وہ ان کو ملتی رہیں اسی طرح سے. تو یہ ملک ترقی کرتا رہے گا. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ جو یہ موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں وہ بات الگ ہے. جو ایک لوگوں سے گن پوائنٹ پہ چھینتے ہیں اس کے لیے کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکل چھین بھی رہے ہیں اور اس کو چھیننے کے بعد اس کے اوپر فائر بھی کر کے جا رہے ہیں، اس کو مار کے بھی جا رہے ہیں. اس کو کم از کم روکنا چاہیے کہ تاکہ بھائی تو بائک بھی چھین رہا ہے اور اس کو مار کے بھی جا رہا ہے. تو اس کو روکنا چاہیے کہ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. ہمارا پاکستان ملک بہت اچھا ملک ہے. تو لہٰذا بس یہ کہوں گا کہ گورنر صاحب نے کام جو کر رہے ہیں، غریبوں میں راشن بانٹ رہے ہیں، موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے. جزاک اللہ.